بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ نئے ناظرین سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو ان تک لازمی پہنچے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نیکی کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے احسان نیکی کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد خداوندی ہے، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ لغت میں نیکی کا مطلب ہے بھلائی، خوبی، عمدگی، خیر کار اور احسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ان گنت نعمتوں سے نوازا اور ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی پسند فرمایا کہ معاشرے کے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اشرف المخلوقات بنا کر زمین کی خلافت سے نوازا، پھر تمام کائنات کو انسان کی خدمت میں سرگرم عمل اور مصروف خدمت بنایا، انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض مقرر کیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ صرف بھلائی اور نیکی کرے بلکہ اس کار خیر کو دوسروں تک پھیلانے کی تلقین بھی کی گئی ہے تاکہ اس کی مثبت اثرات ہر انسان تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ نیکی کی تعریف سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ بیان کی گئی ہے، اللہ اور یوم آخرت، ملائکہ، اللہ کی نازل کی گئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان المبارک سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے سیدھی راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف، ایفائے عہد، تواضع و انکساری، حق گوئی اور سب سے بڑھ کر یہ دوسروں کے ساتھ احسان و بھلائی اور نیکی کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جو سب کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرے۔ نیکی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں یہ رہنما اصول ارشاد فرمایا، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے۔ ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی انسان کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوگی، اور جب تک اس رکاوٹ کو دور نہیں کرے گا نیکی کے دروازے اس شخص پر بند رہیں گے۔ نیکی اللہ سے ڈرنے، اس سے محبت کرنے اور اس کے احکامات دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جس نے اللہ کی محبت پر لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا۔ نیکی کی اصل روح اللہ کی محبت ہے، اور وہ بھی ایسی کہ رضائے الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو بھلائی اور نیکی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ ایمان کے افضل درجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب لوگوں کے لیے وہی چاہو اور وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، چونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے، اس لیے اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی کر کے اچھی مثال قائم کرے۔ اسلام نے جو اعلیٰ معیار نیکی کے لیے قائم کیا ہے، اگر اس پر خود کو پرکھیں اور اپنے ضمیر کی عدالت سے ہم فیصلہ لیں تو وہ یہی ہوگا کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں ارشاد بانی ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرو۔ اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بہتری چاہے ناراضگی کی صورت میں، جس نے پہلے سلام کیا اس نے عمل خیر میں سبقت حاصل کر لی، اور جس کو سلام کیا گیا اس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت پیدا کر لی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔